معزز علماء ملت اسلامیہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کئی سال کے بعد من بہت خوش ہوا آپ لوگوں سے، ورنہ جب ہماری باری آتی تھی تو یہاں کا حال بڑا عجب ہو جاتا تھا۔ یہاں کنڈ بنا ہوتا تھا، یہاں ڈگھی بنی ہوتی تھی تو وہاں پوکھر بنا رہتا تھا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب نے جلسہ گاہ میں بہت دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کا اور آل رسول کا ذکر سماعت کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے، دین کی دعوت کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رحمت عطا فرمائے۔ اب تک بغلا زبان میں آپ نے علماء کرام سے الگ الگ موضوعات پہ خطبات سماعت فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آ گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تب تو میں آگے بات کروں گا، اور یدی آپ لوگ تھک گیا ہے تو ہم یہ تھوڑا، اب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیمار ہیں، ہاں بیماری عشق رسول ضرور ہے۔ روگ کا سوگ اور منع ہے نا؟ روگ کا سوگ نہیں ہے، روگ تو خوشی کا ذریعہ ہے۔ بیماری سے لوگ مرجھا جاتا ہے، بیماری میں لوگوں کو کشٹ ہوتا ہے، کی ہوئے نا، ہے نا؟ سنو، ایک صحابیہ تھی، اس زمانے میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تو مسجد نبی میں عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے تھے، سب سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری یعنی روگ جو ہے وہ گناہ کو جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اب صحابیہ نے اسے سنا، سن کر کے گھر پہ آئی۔ اب جب گھر پہ آئی تو جب سوامی آئے، صحابی ان کے سوامی جب آئے تو انہوں نے اپنے سوامی سے پوچھ لیا کہ سوامی یہ بتائیے، اتنے دنوں سے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کبھی بیمار نہیں پڑے، ذرا یاد کر کے بتائیے کہ آپ کب بیمار پڑے تھے۔ تو اب سوامی بھی بڑی چنتا میں، بچپن سے لے کے اس وقت تک کا پورا جیون ڈھونڈ ڈالا کہ کب میں روگی ہوا، فیصلہ یہ کیا کہ میں جیون میں کبھی روگی ہوا ہی نہیں۔ تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ میں کبھی بیمار نہیں پڑا،
مجھے کبھی روگ نہیں ہوا. تو ان کی جو بیوی تھی، بیوی کو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ استری. ہاں. تو استری نے کہا کہ جب تم روگی نہیں ہو تو آمی تمہار سنگے تھاکبو نا، تمہیں ہمارے طلاق دی دو، آمی تمہار سنگے تھاکبو نا. اب سوامی بڑے چنتت ہوئے، یا اللہ، عورت جب ضد کر لیتی ہے تو آپ جانتے ہو ہے نا، بہت بھاری پڑ جاتا ہے. ضد کو کیا بولتے ہیں تمہارے وہاں؟ راگ بولتا ہے، راگ کر دیتا ہے. راگ جب ہو جائے استری تو اس کو منانا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا. تو اب استری راگ ہوگی کہ تمہیں ہمیں طلاق دو، ہمیں تمہارے سنگے تھک بولا. تو سوامی نے اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے. اس لیے نہیں حاکم بنایا کہ جب تم چاہو اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو سزا دو، نہیں. حاکم بمانا عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے. حاکم کا مطلب لاٹھی چلانے والا نہیں، عدل و انصاف کرنے والا. تو عورت سے زیادہ تدبر مرد میں ہوتا ہے، خدا کی قدرت ہے. ورنہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ تدبر رکھتی ہیں، ایسا بھی ہے نا. رسول اللہ کی جتنی مقدس بیویاں تھیں، میرے نبی کی سب تدبیر والی تھیں، بڑے حسن تدبیر والی تھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے، حضرت زینب کا کیا مقام ہے نا، حضرت ام سلمہ کا کیا مقام ہے، حضرت عائشہ کا کیا مقام ہے. سب مقدس بیویاں، سب کے مرتبے. لیکن اللہ کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا. ٹھیک ہے. اب بیوی نے تو راگ ہونا شروع کر دیا کہ تمہیں ہمارے طلاق دو، تمہارے سنگے ہمیں تھاکو نا. اب سوامی کہ چپ تھاکو، کچھ سمے تو دو سوچنے کا. شوکالے بولو، راتری پار ہونے تو شوکالے بولو. تو کسی طرح سے رات کٹ گئی. ابھی صبح ہوئی نہیں تھی کہ یہ گھر میں سے نکل گئے صحابی کہ جیسے ہی ابھی ہماری بیوی استری اٹھے گی تو پھر کہے گی طلاق دو. تو کہا اس سے پہلے کہ وہ طلاق مانگے ہم خود ہی نکل جاتے ہیں گھر سے. گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی. اب جو گھر سے باہر نکلے، راستے پہ چلے، ٹھوکر لگی، گر گئے. اب جو گرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، پیر ٹوٹ گیا. لوگ ان کو اٹھا کے باڑی میں لے کے آئے. اب جب لوگ اٹھا کے باڑی میں لے کے آئے، پیر ٹوٹا ہوا، تو وہی استری ہے کہ جس نے اپنے سوامی کی بہت سیوا کیا. اتنی سیوا کیا کہ بہت جلدی ان کے سوامی ٹھیک ہو گئے. جب پیر پہ کھڑے ہو گئے سوامی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے بیوی، تم نے اس رات کہا تھا کہ مجھ کو طلاق دے دو، میں تم کو کیسے طلاق دے دوں؟ تم نے تو میری اتنی سیوا کی کہ میں ٹھیک ہو گیا. تو صحابیہ نے عرض کیا کہ اے میرے سوامی، میں نے راگ ہو کر طلاق نہیں مانگا تھا. فلاں روز میں نبی کی محفل میں تھی، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ روگ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اتنے دنوں سے میں تمہارے ساتھ تھی، کبھی تم کو روگی نہیں پایا. تو میرے من میں خیال آیا کہ روگ سے گناہ جھڑتے ہیں. میرا سوامی تو پتہ نہیں کتنے گناہ لیے ہوئے، تو اتنے گناہ لے کر رہنے والے سوامی کے ساتھ ہمیں تھا ہونا، اس لیے ہم نے طلاق مانگا تھا. تو کہا آج کیوں نہیں مانگ رہی ہو؟
کہا اس لیے نہیں مانگ رہی ہوں کیونکہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی، جتنے تمہارے گناہ تھے سب اللہ نے جھاڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا بوجھتے چھے ہاں تو روگ کا سوگ مت بناؤ، روگ مومن کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے نا۔ بہرحال دعا کرو کہ اللہ شفا دے، بیماری بھی دیتا ہے اللہ اور شفا بھی دیتا ہے نا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب العالمین ہے جو شفا دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کریمہ ہے۔ تو تک پوچھتے چھے نا بابا، ہاں تو روگ سے ڈرو نہیں، روگ مومن کے لیے فائدے مند ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روگ کو، اللہ رب العزت روگی کے روگ کو مٹا دے اس کے گناہوں کے ساتھ۔ کیا خالی کینسر ٹھیک ہو جائے یہ کمال نہیں ہے، کینسر ہونے سے گناہ جھڑ جائے اور کینسر ٹھیک ہو تب تو اچھا ہے، لیکن کینسر ہوا کسی کو اور اس کے گناہ جھڑے نہیں اور وہ گناہ کی طرف ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ سود خوری کر رہا ہے، وہ حرام کاری کر رہا ہے، وہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے، تو اگر کینسر ٹھیک بھی ہو گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب بچے چھے نا، روگ کے ساتھ گناہ جھڑ جائے اور وہ متقی ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، تب تو وہ اچھا اور سچا مومن ہے۔ مطلب بچے چھے بہرحال زیادہ لمبی بات مجھ کو نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اور ایک ذرے کے برابر، ایک پھوٹا کے برابر যদি তুমি ক্ষতি করছো তো আল্লাহ বেশি বেশি سزا দিচ্ছে، کیونکہ وہ پروردگار ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہ اپنی ذات میں احد و صمد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لیکن اس کی صفتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفار و غفور بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کہ اس نے 99 ناموں میں اکثر ایسے نام اللہ کے ہیں کہ اس کی صفت میں بندوں پہ رحم ہے، لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا قہر و غضب ہے، جیسے قہار ہے، جبار ہے۔ خدا بوجھ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی سزا و جزا کا مالک ہے۔ ٹھیک، اس انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا، انسان کو عزت کا تاج دیا۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم کر دیا، لیکن سنو ہمیں لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ جس نے ہمیں عزت دی اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، جس نے ہمیں سندر بنایا اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ مثال کے طور پر میں تمہیں کوئی چیز دوں اور 10 سال کے بعد تم لوٹ کے آؤ، اور جس چیز کو میں دوں تم اسے اسی طرح سے لے کے آؤ، تو زیادہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے نا؟ لیکن میں نے تمہیں جو چیز دی تم نے اس کو ماٹی میں ملا دیا، اس کو توڑ دیا، اس کو بھانگ دیا۔ اب اس بھانگی ہوئی چیز کو، چیز تو میں نے ہی تمہیں دی تھی نا، لیکن تم بھانگ کر کے اگر اسے لاؤ گے، توڑ کر کے اسے لاؤ گے تو بولو خوشی ہوگی؟ خوشی نہیں ہوگی، لیکن سنبھال کے رکھو گے تو بہت خوشی ہوگی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کو تو بوجھ رہے ہو کہ نہیں بوجھ رہے ہو؟ اے عزیزو، افسوس کہ اس انسان نے اپنی حیثیت کو پہچانا نہیں۔ آدم سے آدمی ہوا، اللہ کی عطا کو بھول کر شیطان کی خطا کو انسان نے اپنا لیا۔ شیطان نے جس خطا کی طرف آمادہ کیا، انسان اس طرف چلا گیا۔ پہاڑ پوجنے لگا، پاتھر پوجنے لگا، دھرتی پوجنے لگا، پانی پوجنے لگا، آسمان پوجنے لگا، چندر و سوریو پوجنے لگا۔ اللہ اتنا مہربان، ذرا سوچو، اللہ اتنا مہربان کہ کفر و شرک انسان کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لعنت کا طوق اس کی گردن میں نہیں ڈال رہا ہے۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں رسولوں کو بھیجا، ہادین کو بھیجا کہ یہ میرے بندے جسے میں نے اپنا نائب و خلیفہ بنایا، جو بگڑ گئے وہ سدھر جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے امتیوں کا حال کیا تھا کہ نبیوں کی کوتھا کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو جب نہیں مانا تو قرآن میں کہیں قوم عاد کا ذکر ہے، تو کہیں قوم سمود کا ذکر ہے، تو کہیں قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بہت سی قوموں کا تذکرہ قرآن میں ہے جن پہ اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، جن کی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ لیکن اپنی حیثیت کو، اے مسلمانوں، آپ پہچانو، آپ اپنی حیثیت کو بھولے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، اپنے حبیب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور جو امت رسول ہو گئے تو ان کا حال کیا ہوا کہ وہ بھاگنے والے نہیں تھے، وہ بھاگو جگانے والے تھے۔ وہ نبی پہ اپنی بیوی، اپنے اماں ابا، اپنی زمین جائیداد اور اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسی بھالواسا، ایسی محبت رکھنے والے۔ تو جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دامن سے لگنے والے ایسی محبت کرنے والے ہوئے، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر مقام پہ سرفرازی دی۔ میدان بدر میں تھے تو بھی سرفراز، میدان احد میں تھے تو بھی سرفراز، میدان خیبر میں تھے تو بھی سرفراز۔ جہاں جہاں بھی یہ امت رسول گئی، ذلیل نہیں ہو سکی۔ صحابی کا دور گزرا، تابعی کا دور گزرا، تبع تابعی کا دور گزرا۔ یہ گولڈن ایئرز تھے، سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ سنہرے سال تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شریعت میں تحریف نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے جو کیا اور کہا اس پر وہ عمل کرتے رہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، 700 سال تک مسلمانوں کا یہی حال رہا، لیکن 700 سال کے درمیان جب تک آپ پیسہ اور دولت، جب تک یہ مسلمان خاک نشی رہا، جب تک یہ مسلمان بوریا نشی رہا، جب تک یہ مسلمان صحراؤں میں خاک چھانتا رہا، اس وقت تک یہ اسلام مسلمان عزت پاتا رہا۔ کیونکہ شریعت کا ایک بھی کام انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، شریعت کے مطابق کیا۔ تلوار کی چھاؤں میں بھی سجدہ کرنا ہوا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سجدے میں سر دے دیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر نماز کا وقت ہو گیا، گھوڑے کی پیٹھ پر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ تو جانتے ہو ان کا حال کیا تھا کہ جس وقت کسرا کے بادشاہ سے لڑنے کے لیے یہ صحابہ گئے، کسرا، یہ قیصر تھا، کسرا، دونوں مفتوح ہوئے۔ قیصر کی جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اسلامی جذبہ ایسا تھا کہ وہ قیصر روم کو فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں بھی ندی تھی۔
وہاں بھی ندی تھی. آج ترکی کے اندر حضرت کا مزار ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اپنے گھر میں ٹھہرنے کی دعوت پیش کی تھی، اور رسول پاک جن کے گھر ٹھہرے تھے وہ ابو ایوب انصاری بہت بوڑھے ہو گئے تھے. قیصر روم کو فتح کرنے کے لیے ترکی چلے گئے. بہت دور ہے مکے سے، مدینے سے ترکی، اور بیچ میں بہت بڑا دریا ہے. آج ایشیا اور یورپ کو دریا بانٹتا ہے. ترکی آدھا ایشیا میں ہے، آدھا یورپ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہاں تک پہنچنا محال تھا، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں مر جاؤں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے لاشے کو لے کے جانا اور قیصر روم کے قلعے کی دیوار کے سائے میں مجھے دفن کرنا. عزیزان گرامی، وہاں بھی دریا نے راستہ دے دیا تھا. تھوڑے سے مسلمان تھے، کامیاب ہو گئے. تھوڑے سے مسلمان تھے، کامیاب ہو گئے. حضرت کا وصال راستے ہی میں ہو گیا تھا. آپ کے لاشے کو انہوں نے رکھا، اور جب کامیاب ہو کر قیصر روم کو فتح کیا تو اسی دیوار کے سائے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن ہوا، جو آج مرجع خلائق ہے. الحمدللہ اس فقیر نے بھی جا کے زیارت کی. دوسرا کون تھا؟ کسرا کا بادشاہ. یہ بھی بڑا شرعی بادشاہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چٹھی بھیجی تھی دعوت کی، اس نے پھاڑ دیا تھا. یہ وہی کسرا ہے کہ جس کسرا کی دیوار شق ہوئی تھی اس وقت جب رسول پاک پیدا ہوئے تھے. جب اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی تو اس متکبر بادشاہ کے دیوار کے ایوان میں زلزلے آ گئے تھے اور کسرا کی دیوار پھٹ گئی تھی. ہم لوگ بھی گئے بغداد زیارت کرنے کے لیے تو دیوار بھی دیکھ کے آئے. آج تک پھٹی ہوئی ہے. آج تک دیوار دو حصے میں ہے. اور جانتے ہو اس جنگ میں کون بوڑھے صحابی گئے تھے؟ 250 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی. حضرت سلمان فارسی. کیا نام تھا؟ حضرت سلمان فارسی گئے اور انہوں نے جنگ کی. اس جنگ میں کامیابی ملی، یہاں تک کہ مدائن میں ہی جہاں کسرا کا محل تھا وہیں آپ شہید ہوئے. آج وہاں ان کا مزار مرجع خلائق بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف جیون میں ہی عزت نہیں دی، مرنے کے بعد بھی عزت دی. حیثیت کو پہچان لو گے مسلمانوں تو اللہ تمہیں زندگی میں ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں وقار عطا فرمائے گا. آج افسوس ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو نہیں چینتا ہے. سنو، اپنی حیثیت کو چینو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اچھا اور سنو، یہ جو فوج گئی تھی نا، یہ بہت بڑی فوج نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ تھے مسلمان. سلمان فارسی بھی اس فوج میں، آپ بھی تھے. جب پہنچے تو بیچ میں دریائے دجلہ، ندی. تو راجا نے کیا کیا تھا کہ جتنی نوکا تھی اس پار ساری نوکوں کو دوسرے کنارے بلا لیا تاکہ کوئی سادھن نہ رہے ادھر سے ادھر جانے کا. اور جو اس کے اوپر برج بنا ہوا تھا، پل بنا ہوا تھا ندی کے اوپر، اس کو راجا نے بھنگوا دیا کہ یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مسلمان ادھر آ نہیں پائیں گے. کیسے جیالے وہ مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی حیثیت کو پہچان رکھا تھا کہ اللہ نے عزت ہمیں دی ہے، ہم نے اگر اس عزت کو سنبھال کے رکھا تو کوئی ہماری اس عزت کو مٹی میں نہیں ملا سکتا. اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو. بیچ میں بڑا دریا ہے، پار کرنا مشکل ہے، لیکن وہ صحابہ کیسے تھے کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت بڑا دریا ہے، گھوڑے کو ڈال دیا اسی دریا میں، گھوڑے کو ڈال دیا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. تو وہ تھوڑے سے مسلمان جب مدائن کے میدان میں پہنچے تھے تو ان کافر و مشرکوں کے چھکے چھوٹ گئے.
یہاں تک کہ راجہ موت کے گھاٹ اتر گیا اور اسلام کا پرچم نصب ہو گیا۔ پوچھتے چلنا اپنی حیثیت کو پہچانو مسلمانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ سنو، تمہارا مقام کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، تمہیں سلیکٹ کیا، تمہیں چنا ہے۔ اچھا بولو، چنا کسے جاتا ہے؟ جو سماج میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی کو تو چنا جاتا ہے۔ مسجد کا سردار آپ کس کو بناؤ گے؟ اچھا ہوگا اسی بنائے گا۔ بولو بھیا، بڑا سردار کس کو بناؤ گے؟ جس کو آپ سمجھو گے کہ ہمارے سماج میں بہتر ہے، بہتر کام کرے گا، اسی کو تو آپ چنتے ہو نا۔ معلوم کیا ہوا؟ سماج میں تو سب اچھے ہیں، لیکن ان اچھوں میں اچھا کون ہے جسے چن لیا جائے؟ تو ذرا سوچو، خلیفۃ اللہ تو سب ہیں، اللہ کے خلیفہ سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں چنا۔ اللہ رب العزت نے اسے چنا جنہوں نے دامن رسول کو تھام لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، انسانوں کے درمیان سے سلیکٹ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو رسول کے کلمے کو پڑھ لیتا ہے، وہ اپنی مرضی کا کام نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کی مرضی کا کام کرتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا اس پر چلتا ہے، اپنی مرضی کے کام نہیں کرتا۔ آج ذرا غریبان میں جھانک کے دیکھو اے مسلمانوں، کیا ہم اس آیت کریمہ کے مصداق ہیں؟ جب ہم ذرا اپنی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسلام میں سود حرام ہے، مسلمان سود خوری کر رہا ہے، جوا حرام ہے، مسلمان کھیل رہا ہے، شراب حرام ہے، مسلمان پی رہا ہے، ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز نہ کر کے جو لذیذ غذا مل گئی اسے کھا رہا ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے میرے عزیز، یہ مسلمان اپنی حیثیت کو بھولا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں۔ سنو اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمے زیادہ ہوگا، لمبی بات نہیں کروں گا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد تھا، ٹھیک ہے نا، بڑا عابد تھا، 1000 مہینے عبادت کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، مہینہ مہینہ عبادت میں لگا دیتا تھا، کوفہ میں رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مدینے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں خیال آیا کہ کاش کہ میری امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں کیا خیال آیا کہ کاش کہ میری امت کے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ایسے عابد ہوتے، ایسی عبادت کرنے والے ہوتے۔ تو اللہ کے رسول کے من میں اگر تھوڑا سا اس کو کیا بولتے ہیں دکھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے پوری سورہ قدر نازل کر لیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو کہ سال میں ایک رات ایسی اللہ ہر سال دیتا ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ کب ہوتی ہے بتاؤ؟ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے نا، 10 راتوں میں سے ایک رات، 21 23 25 27 29 ہے نا، یہی ہے نا 10 رات۔ اسی میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ذرا خیال کرو اے مسلمانوں، وہ 1000 مہینے عبادت کرے
اللہ فرشتوں کو نہیں بھیجتا، اللہ فرشتوں کے سردار کو نہیں بھیجتا۔ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ میں بس اسی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان اپنی حیثیت بھولا ہوا ہے۔ کاش کہ ہم اپنی حیثیت پہچان لیتے تو ہمارے درجے بلند ہو جاتے۔ سنو، وہ 1000 مہینے عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، جبریل امین نہیں آئے۔ لیکن ایک رات اگر تم نفل فرض نماز کی بات کو چھوڑو، فرض نماز تو بہت بلند ہے، نفل نماز پڑھنے کے لیے اگر اس رات میں تم کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی سورہ قدر نازل فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اے حبیب، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ سورہ قدر، ٹھیک ہے نا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے یہ دیکھا اس رات کو؟ یہ رات ایسی جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اور سنو، خالی یہی فرما کے رب نے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے جب تم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو اس رات میں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری عادت کو جان لیا تھا، تو اللہ سے عرض کیا تھا تجلو فیہا من یفسد و یسفک الدماء، اے اللہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو جھگڑے کریں گے، جنگ جدال کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح و پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہمیں کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جیتا ہمیں جانچی شیطا تمہیں جانو نا۔ تو بولو، آدم سے آدمی ہوا، آدمی بگڑا تو شیش ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آدمی بگڑا تو نوح ہوئے، ادریس ہوئے، پھر نوح ہوئے، یہ سلسلہ جاری رہا، ابراہیم ہوئے، پھر اور سلسلہ جاری رہا تو داؤد و سلیمان بھی ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر موسیٰ بھی ہوئے، پھر ادریس بھی ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کے عیسیٰ بھی ہوئے۔ 1,24,000 کا وہ بے شک انبیاء کرام آئے، لیکن یہ لیلۃ القدر کسی کو ملی؟ نہیں ملی۔ کسی کو ملی؟ کسی امتی کے لیے فرشتے گئے دعا کرنے کے لیے؟ نہیں گئے۔ ارے بولو بھائی، نہیں گئے۔ کسی امتی کے لیے تاریخ میں بتا دو کہ کسی امتی کے لیے گئے ہو فرشتے دعا کرنے کے لیے؟ نہیں گئے، اللہ نے نہیں بھیجا۔ لیکن جیسے ہی تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ تمہاری زیارت کرانے کے لیے، تمہیں دکھلانے کے لیے اللہ ہر سال فرشتوں کو سردار ملائکہ کے ساتھ، حضرت جبریل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے کہ تم نے کہا تھا یہ جھگڑا کرنے والے ہیں، یہ فساد کرنے والے ہیں، اور میں نے تم سے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جیتا ہمیں جانی شدہ تم ہی جانو گا۔ تو آج جان لو کہ میں نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نبی حبیب کبریا کے بارے میں کہا تھا، اور امت حبیب کبریا کے بارے میں۔ اب جا کے دیکھو کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ سال بھر تم گنڈوگل کرتے رہتے ہو، ایک رات کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو، اور خالی دیکھ کے لوٹنا نہیں، صبح تک رہنا۔ کیا؟ صبح تک رہنا، شکالے تک۔ ابھی تم کو آگے دیکھتا ہو چلا جاتا فرشتہ، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ پوری رات دیکھ کے رہنا، پوری رات اس کو دیکھنا، پوری رات دیکھنا، اور خالی دیکھنا نہیں بلکہ میرے حبیب کے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہنا، سلامتی کی دعا کرتے رہنا۔ تو ذرا خیال کرو اے مسلمانوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب امت محمد کی حیثیت کا یہ عالم ہے تو
جناب محمد رسول اللہ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ گزرے ہو نا بات؟ ہاں جی خالی تم حج کرنے کا ارادہ کر لو، حج کو رو اور مکہ شریف پہنچ جاؤ تو کعبے میں ایک دیوار ہے، کعبے کی ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے مقام مستجاب۔ کیا نام ہے؟ مقام مستجاب۔ یہ مقام مستجاب کا رخ ادھر ہے، کسی کو سمجھنا ہوگا، وہابی دیوبندی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ مقام کعبے کا، بھئی کعبے کا تو چاروں کونا ہے نا، سب دیوار محترم، بولو ہاں محترم، سب دیوار محترم نا، ہاں لیکن ایک دیوار ایسی ہے جس کا رخ نبی کے گھر کی طرف ہے۔ ویسے ذرا خیال کرو، جس دیوار کا رخ نبی کے گھر کی طرف ہے، جہاں نبی پیدا ہوئے تھے، اس طرف جس دیوار کا رخ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام مستجاب۔ مستجاب کا مطلب جو تم دعا کرو تمہاری دعا وہاں ضرور قبول ہوگی۔ دو جگہ، ایک مقام مستجاب اور دوسرا مقام مستجاب پھر ملتزم۔ کعبے کی یہ تین جگہیں بڑی خاص ہیں۔ مستجاب جو ہے حجر اسود اور ملتزم کے بیچ کا حصہ، وہ مستجاب ہے، اور حجر اسود سے رکن یمنی کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو مقام مستجاب کہتے ہیں۔ اب یہاں یہیں پہ آگے پڑھا جاتا ہے کیا؟ ربنا آتنا، چکر لگاتے ہیں نا، ہر چکر میں جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے وہاں پہ۔ قدر بجھتے چھنا سنیں، جیسے ہی تم یہ دعا مانگتے ہو تو ایک دو نہیں، یہ نبی کے گھر کا صدقہ ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، نبی کے گھر کا صدقہ ہے کہ 70,000 فرشتے تمہارے لیے آمین کہنے پر آمادہ۔ سبحان اللہ۔ جی تو امت رسول پہ فرشتے اتنا مہربان ہیں۔ اور کون تو سنا دوں کچھ؟ ہاں سنا دیجیے۔ اپنی حیثیت چینے گا، ہاں سننے کا۔ اللہ کرے چین لو، حیثیت چین لو تو کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ سنو، ہمارے تمہارے کندھے پہ دو فرشتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے نا؟ معلوم ہونا ہی چاہیے کیونکہ ایمان ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو بابو آ گیا، مائک میں سو رہا ہے کیا؟